اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے، جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، شعبان المعظم شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس طرح نہ کرو کہ کچھ باتیں رحمان کی مان لی ہیں اور کچھ باتیں شیطان کی مان لی، اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے راستے پہ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہوتا، دوستوں کے راستے پہ ہر کوئی چلتا ہے، خواہشات پہ چل کے زندگی گزارنا، یہ گویا کہ دشمنوں کے بتائے ہوئے راستے پہ انسان چل رہا ہے، اور حضرت انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج فرمایا ہے، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور حضور نے اپنی امت کو آ کے بتایا ہے تاکہ میری امت ان گناہوں سے بچ جائے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ میری امت کرے تاکہ جنت کی حقدار بنے۔ آئیں آج کے خطبہ جمعہ میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات مناظر دیکھے ہیں ان کو سنتے ہیں، اور
اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، آیا وہ کوئی برا عمل میرے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اگر میں اس کے اندر مبتلا ہوں تو پھر اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا قبلہ ہم نے درست کرنا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں پہلے آسماں پہ گیا، میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمناک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے پیارے آدم، اب دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمناک ہوتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی اولاد جن کے مقدر میں جنت لکھی ہے وہ جنت کا نظارہ سامنے آتا ہے، اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری وہ اولاد جو برے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، میں انہیں دیکھتا ہوں تو غمناک ہوتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں معراج کی رات تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے بیج بویا گیا ہے اور ساتھ ہی فصل تیار ہو گئی ہے، ساتھ ہل چلا ہے اور گندم کے ڈھیر بھی لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا، پیارے جبریل، یہ منظر کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اسے پروان چڑھاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سخی بن کے زندگی گزارو، کیونکہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے۔ السخی قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہے۔ السخی قریب من الناس، سخی لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، اور سخی جہنم سے دور ہے۔ پھر فرمایا کہ بخیل جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، لوگوں کے دلوں سے دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جاہل سخی کنجوس عابد سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ایک عابد ہے، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، اور ایک جاہل سے مراد ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس علم ہی کوئی نہیں، نہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے نہ نفلی عبادت کرتا ہے، ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں، لیکن ہے سخی۔ حضور فرماتے ہیں وہ ساری رات عبادت کرنے والے سے، وہ جو سخی ہے نا، سخی جس کے پاس علم تھوڑا ہے، اگرچہ عبادت تھوڑی کر رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ رکتا کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں دیتا ہی رہتا ہے، فرمایا اس کنجوس عابد سے جاہل سخی افضل ہے، سخی افضل ہے۔ سخی کا اتنا درجہ ہے۔ تو اس لیے زندگی میں ہو سکے تو فراخ دل رہنا چاہیے، اور کیونکہ جو چلتا پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، پانی رک جائے تو پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، انسان تو خرچ کرتا جا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو ابن آدم پہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو خود حساب نہ کر، میں تیرا بھی حساب نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر حضور نے دیکھا ہے تاکہ امت کو بتایا جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میں اس سے آگے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک جماعت ہے، ان کے
سروں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑے چلائے جاتے ہیں۔ خود اندازہ کریں، سر پہ لوہے کا تھوڑا لگے تو کیا پیچھے بچتا ہے؟ وہ چیخ و پکار کرتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی وقت صحیح ہو جاتے ہیں، پھر ہتھوڑا چلایا جاتا ہے اور پھر سر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار جاری ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے، نماز دل آیا تو پڑھ لی، نہ آیا تو سوئے رہے، چھوڑ دی۔ تو اللہ پاک نے اس کی تائید بھی قرآن میں بیان فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، ان قریب ہم ان کو وادی غی میں ڈالیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا وادی غی کیا ہے جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وادی غی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی، جہنم بھی۔ خود اندازہ کریں کہ بے نمازی کا حشر کہاں ہوگا، بے نمازی کا، بے نمازی پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضب فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں نا، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ زمین چلنے کے لیے دی ہے، آسمان سائبان بنایا ہے، روزانہ حضرت انسان کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، گوشت کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے، اتنی نعمتیں اس انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ انسان اتنی نعمتیں دیکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ کیسا انسان ہے؟ انسان کے وجود پر سب سے زیادہ حق اللہ رسول کا ہے، سب سے زیادہ حق اللہ رسول کا ہے، باقی بعد میں ہے، ماں باپ کا بعد میں حق ہے، استاد کا بعد میں حق ہے، عزیز و اقارب کا بعد میں حق ہے، سب سے زیادہ اللہ رسول کا حق ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ بخشا ہے اور ہمیں دین عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان اس کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کر سکے تو انسان کہلانے کا کیسا حقدار ہے؟ بڑے جوان ہیں جن سے کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں جی صبح سے شروع کریں گے، لیکن صبح انہیں نصیب نہیں ہوتی، قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں بڑے جوان چلے گئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کب تک انسان اپنے دل کی خواہش پوری کرے گا؟ یہ دل کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ وہی لوگ مطمئن ہیں جو اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، وہی اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، وہی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے یہ منظر دیکھا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے تاکہ میری امت نماز سے غفلت نہ کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لوگوں کی جماعت ہے، وہ ننگے ہیں، ان کے جسم پہ کپڑا بھی کوئی نہیں، اور ان کی شرم گاہوں پہ پتے لٹکے ہوئے ہیں، پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنی شرم گاہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، وہ پتھر کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا پیارے جبریل یہ منظر کیا ہے؟ یہ لوگ ننگے ہیں اور کانٹے کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، یہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تصدیق بھی فرمائی
والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ 10واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے وہ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سناؤ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی، جس دن یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس مال سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹ کو داغا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ہے جو تو نے جوڑ کے رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو اللہ پاک نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کی رات منظر دکھائے اس کی تصدیق قرآن میں بیان فرمائی ہے، ساتھ ساتھ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا جو بندے صاحب نصاب ہیں وہ ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نکالا کریں تاکہ اس کبیرہ گناہ سے ہم بچ سکیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سواری تھوڑی سی آگے گئی نا تو میں نے کیا دیکھا کہ نوجوان ہیں اور نوجوان لڑکیاں ہیں، ایک طرف خوشبودار گوشت ہے، پکا ہوا ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور دوسری طرف کچا گوشت ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، سڑا ہوا گوشت ہے، بدبو آ رہی ہے، اور یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، جلا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، اور خوشبودار گوشت کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے فرمایا جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ اس سے ہرگز یہ معنی نہ لینا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو حضور زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں نا، پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ امت کو بھی پتہ چلے نا، امت کو بھی کبھی کبھی اللہ بھی پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پیارے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں لینا کہ جس رب کو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اسے موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک کے پوچھنے میں کوئی حکمت ہے، اور اسی طرح حضور کے پوچھنے میں بھی حکمت ہے تاکہ امت کو پتہ چلے۔ ہرگز یہ معنی نہیں لینا کہ نبی کو خبر نہیں ہے، خبر ہے، پوچھا جا رہا ہے تاکہ امت بھی باخبر ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ معاملہ کیا؟ عرض کی حضور یہ وہ لڑکے ہیں جن کے پاس پاکیزہ عورتیں تھیں، پاک عورتیں تھیں اور حلال عورتیں تھیں، نکاح ہوا تھا، یہ اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو اپنے حلال خامدوں کو چھوڑ کر غیر خامدوں کے پاس جایا کرتی تھیں، اور اس کی یہ نشاندہی کرائی جا رہی ہے کہ پاکیزہ خوشبودار گوشت چھوڑ کے بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سواری تھوڑی سی آگے چلی تو میں نے کیا منظر دیکھا، ایک گروہ ایسا ہے جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جہنم کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ خطیب حضرات ہیں، مقرر حضرات ہیں جو ایسی تقریریں کرتے تھے، ایسے واعظ کرتے تھے، جو خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو وہ باتیں سناتے تھے، اور نمبر 2 اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے تھے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں اللہ رسول کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے تھے۔ فتنہ پرور خطیب مقرر
اس لیے یہ شعبہ جو ہمارا شعبہ ہے اس کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ بڑے محتاط ہو کے جملے بولے جائیں، کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے جو اللہ رسول نے فرمایا نہیں اور کوئی اللہ رسول کی طرف منسوب کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلے خود عمل کرے پھر لوگوں کو تبلیغ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں نہ سناؤ جس پہ خود عمل نہیں کرتے، جس پہ خود عمل نہیں کرتے، پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو سنایا کرو۔ تو ایسے لوگوں کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سواری آگے گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکان کی طرح بڑے تھے، کوٹھے کی طرح بڑے تھے، اور ان کے پیٹ کے اندر بچھو بھی تھے، سانپ بھی تھے، اور شیشے کی طرح ان کا پیٹ صاف تھا، شیشے کی طرح، اندر بچھو بھی نظر آ رہے ہیں، سانپ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک گھوڑا آتا ہے، ان کے پیٹوں کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ پھر گھوڑا آتا ہے، ان کو کچل دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، جو سود کھاتے تھے، یہ سودی لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تصدیق فرمائی ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح کسی انسان کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یعنی پاگلوں کی طرح۔ جیسے کوئی جلا بندہ ہوتا ہے نا، پاگل بندہ، ان کا ذہن کام ہی نہیں کرے گا، جلوں کی طرح وہ پھریں گے قیامت کے میدان میں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ جو ہم سود تم سے چھڑا رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو، ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ آگے اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں نہ چھوڑو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کوئی ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کے رسول سے جنگ کر سکے؟ یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ آج ہمارا سارا نظام ہی اسی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے کہ ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں، سود کا قرضہ اترتا نہیں ہے۔ بندوں نے بھی لیا ہے نا، بڑے بندے ایسے ملیں گے آپ کو، کہتے ہیں جناب سود پر قرض لیا تھا لیکن اتارنے کی ہمت، قرض وہ لو جس کے ساتھ سود نہ ہو، وہ اتر جائے گا۔ اللہ پاک اس کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ حدیث رسول ہے جس کا ارادہ پختہ ہو کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اسباب مہیا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ سود نہ ہو۔ اگر سود لگا ہوا ہوگا نا تو پھر وہ بندہ اللہ اس کے رسول کی معیت سے خارج ہو چکا ہے۔ اب وہ جو مرضی کرے، جو اللہ پاک نے بتایا تھا راستہ، اس راستے سے وہ ہٹ چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے 4 بندوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ کتنے بندوں پہ؟ نمبر 1 فرمایا سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ 4 بندوں پہ حضور نے لعنت فرمائی۔ ایمان سے بتائیں، حضور جس کے اوپر لعنت فرمائیں اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے رزق میں برکت آ سکے۔ اور پھر سود کے دو نقصان ہیں جو حدیث پاک میں آئے ہیں، بڑے نقصان۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ سود کا پیسہ گھر میں برکت لے کے نہیں آئے گا، بلکہ جب آئے گا تو پہلے نقصان ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی بیماری لائق ہو جائے گی، کوئی گھر میں پریشانی لائق ہو جائے گی، وہ سود کا پیسہ اس دکھ پہ لگے گا، اس مصیبت پہ لگے گا، اس آفت پہ لگے گا۔ اگر وہ سود کا پیسہ اپنے گھر میں نہ لاتا، یہ دکھ اس کے گھر میں نہ آتا، یہ بیماری اس کے گھر میں نہ آتی، یہ حادثہ اس کے گھر میں نہ ہوتا۔ یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اخروی نقصان اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اخروی نقصان کیا ہے؟ جو بندہ دنیا میں رہ کر سود کھاتا رہے گا، جب مرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا نامہ اعمال اس کو دے گا، بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوگا، سفید کاغذ، اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیگر عبادات کی ہیں، عمل صالح کیے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری مخالفت کی، میرے محبوب کی مخالفت کی، ہم نے کہا تھا سود نہیں کھانا، تو سود کھاتا رہا، تیرا حج بھی ضائع ہو گیا، تو سود کھاتا رہا، تیرا عمرہ بھی ضائع ہو گیا، تو سود کھاتا رہا، تیری نمازیں بھی ضائع ہوگی، تو سود کھاتا رہا، تیری ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ایمان سے بتائیں سود کتنا اس نے کھا لیا ہوگا؟ 1,00,000 روپیہ کھایا ہوگا، 1,00,00,000 روپیہ کھا لیا ہوگا، لیکن جس بندے کی آخرت ہی تباہ ہو جائے، جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہی تباہ ہو جائے، تو کیا اس نے فائدہ حاصل کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، یہ ارادہ کر لیں کہ زندگی جس حال میں بھی گزر رہی ہے ہم گزار لیں گے، مگر سود کا پیسہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں۔ سود کا پیسہ، بینکوں کے اندر جو رقم رکھتے ہیں لوگ، جو پیسہ اضافی ساتھ لگتا ہے نا، اصل پیسہ وہ رہتا ہے، اوپر جو اضافی لگتا ہے وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ مثلا 5,00,000 روپیہ بینک میں رکھوا دیا، اوپر پیسے جو تھے وہ آتے رہے، 5,00,000 اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہ جتنا اوپر پیسہ بن رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، یہ سارا سود کا پیسہ ہے، یہ سارا سود کا پیسہ ہے۔ لہذا کاروبار کریں، تجارت کریں جو حلال طریقہ ہے۔ سود کی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ منظر میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ بڑے تھے، سواری آتی تھی اور ان کو کچل کر گزر جاتی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سواری آگے گئی تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ ایک گروہ ہے، وہ آگ کھا رہے ہیں، ان کو جہنم کی آگ کھلائی جا رہی ہے، ان کے پیٹوں میں آگ جا رہی ہے، وہ آگ کے انگارے منہ میں ڈالتے ہیں اور حلق کو جب چھوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کرتے ہیں، جب پیٹ میں جاتے ہیں تب بھی وہ چیختے ہیں، جب پخانے سے باہر نکلتے ہیں وہ چیخو پکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل ان کا قصور کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا۔ اللہ پاک نے تائید فرمائی قرآن پاک میں، الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یتیموں کا مال ہے وہ کھا رہے ہیں ظلمن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری سواری تھوڑی سی آگے گئی تو میں نے منظر کیا دیکھا، ایک ایسے جماعت تھی، وہ انسان کا گوشت کھا رہے تھے، انسان کا گوشت، حالانکہ انسان کا گوشت حرام ہے،
انسان کا خون حرام ہے، گوشت حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، کوئی بندہ اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کے گوشت پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کے خون پہ حملہ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ایک جماعت کو دیکھا وہ انسان کا گوشت کھا رہی ہے، تو میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو انسان کا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ غیبت کسی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی پشت کے پیچھے ایسی بات کرنی کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ پائی نہیں جاتی، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ایسے جملے اس کی پشت کے پیچھے بولنے، اگر اس کے سامنے بولے جائیں تو اس کو تکلیف ہو، ایسے جملے پیچھے بولنے جو اس کی پیٹھ کے پیچھے بولے جائیں، سامنے بولے جائیں تو اس کو تکلیف ہو۔ ہاں اچھے اچھے جملے بولیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایسے جملے بولنا جو سامنے بولے جائیں تو تکلیف کا باعث بنے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں تو اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بات کرتا ہے، وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ بہتان ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگو ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں نہ کرتا، زندہ بھائی کا نہیں، مردہ بھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو پھر غیبت بھی پسند نہ کرو۔ یہ غیبت والا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، غیبت والا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ لہذا اس جرم سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھا وہ امت کو آ کے بتا دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سواری آگے چلی تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کا ایک ہونٹ پاؤں کے اوپر پڑا ہے اور اوپر والا ہونٹ وہ اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا یہ ہونٹ اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان سے کتنی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو ایمان سے بتائیں کوئی خوبصورتی رہے گی؟ جن کے قدرتی طور پہ ہونٹ نہیں ہوتے وہ پلاسٹک کے ہونٹ لگوا لیتے ہیں تاکہ خوبصورتی برقرار رہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ہونٹ عطا کیے ہیں۔ تو معراج کی رات حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ہونٹ پاؤں کے اوپر پڑا ہے اور ایک اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور منہ سے گندا خون نکل رہا ہے، پیپ باہر نکل رہی ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، جو شراب پیتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے۔ ہماری اسمبلی ہال میں بل پاس ہونے لگا تھا کہ شراب نہیں پینی چاہیے، تو یہ بدبختی ہے حکمرانوں کی کہ اس پر بھی لوگ چیخ اٹھے کہ شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ شراب پر، شراب اور پیشاب کا ایک ہی حکم ہے، کوئی شراب پی لے یا پیشاب پی لے، پیشاب بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ تو جب شراب کوئی پیتا ہے نا اس کے دماغ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں پتا چلتا کہ سامنے میری ماں ہے، بہن ہے، کون ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب سے بچنا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر۔ اے محبوب آپ سے شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں اس میں بڑا گناہ ہے، اس میں چھوٹا گناہ نہیں، اس میں بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ اس سے نفع پانے کے لیے دعا میں استعمال کرتے ہیں یہ نفع سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دعائی کے طور پہ بھی شراب کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ میری سواری آگے چلی تو میں نے کیا دیکھا، ایک گروہ ایسا ہے ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں کہ کھینچ کر ان کی پشت کے پیچھے باندھی گئی ہے۔ اتنی زبان تو گدھے کی بھی لمبی نہیں ہوتی، لیکن یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ زبان اتنی لمبی تھی کہ اسے پشت کی جانب باندھا گیا ہے، گھیرا لگائی گئی ہے، اتنی لمبی زبان تھی۔ اور میں نے کہا پیارے جبریل یہ منظر کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا جرم ہے، کچہری تھانوں کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر جھوٹی گواہی دینے پر بندہ سولی پہ چڑھ جاتا ہے، جھوٹی گواہی دینے پر بندہ قتل ہو جاتا ہے، جھوٹی گواہی دینے پر پلاٹوں کے پلاٹ چلے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے پر مکان چلے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے پر بڑے بڑے جائیدادیں دوسروں کے نام ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جھوٹی گواہی، بندے کو پتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی دینے لگا ہوں۔ وکیل کیے جاتے ہیں نا، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کی لاکھوں میں رقم ہوتی ہے، اور ان کو اتنے زیادہ پیسے دے کے اس وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح ہے نا، میں نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر منہ مانگی اسے رقم ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان کی زبان اتنی لمبی تھی کہ پشت کی جانب کھینچ کے باندھی گئی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، او لوگو جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی بات نہ کہنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ میرا فرمان ہے، یہ میرا فرمان ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں میری سواری تھوڑی سی آگے گئی تو میں نے کیا منظر دیکھا، ایک گروہ ہے جسے آگ میں جلایا جا رہا ہے، جن کے دائیں طرف بھی آگ ہے، بائیں طرف بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، اور آگ کے اندر انہیں جلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا پیارے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے؟ سنے نوجوانوں، جبریل علیہ السلام نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نافرمان اولاد ہے، نافرمان بیٹے بیٹیاں ہیں جو اپنے والدین کو دکھ دیتے تھے، جو اپنے والدین کو اذیت دیتے تھے، جو اپنے والدین کی دل آزاری کرتے تھے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں اور تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، انہیں سکون دو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر انہیں دکھ دو گے، تکلیفیں دو گے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دو گے تو پھر تمہارے مقدر دوزخ بنے گا، اور انہی کی وجہ سے تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ والدین کو دکھ نہیں دینا۔ کبھی سوچا ہے اس معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اخبارات بھی پڑھتے ہیں، بیٹے کے ہاتھوں باپ کی موت واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ روزمرہ کی خبریں ہیں بھائی، آج کی خبر نہیں، یہ اخباریں آپ پڑھیں، بیٹے کے ہاتھ سے باپ قتل ہو گیا ہے، بیٹے کے ہاتھ سے ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹے کے ہاتھ۔ اس بیٹے نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں کس باپ سے لڑ رہا ہوں، میں کس ماں سے جھگڑا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے، جس باپ نے محنت مزدوری کر کے دھوپ میں اپنے جسم کو جلا کے مجھے پالا ہے، جوان کیا ہے، اور میرے لیے اس نے اپنی ماں کو مارا ہوا تھا۔ نہ جانے لوگوں کے ساتھ وہ میرے لیے کماتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، اپنی ماں کو اس نے ختم کر دیا میری جوانی کے لیے، اور میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، جنم دیا تکلیف کے ساتھ، پھر دودھ پلایا، آج میں اسی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ حضرت انسان سوچتا تو کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ ہمارے معاشرے میں
بڑے بڑے ایسے والدین ملتے ہیں جو بڑے دکھی ہیں، جن کی زبان پہ یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں، کاش اس سے بہتر تھا اللہ ہمیں بے اولاد رکھتا۔ یہ معاشرے والے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ اللہ ہمیں بے اولاد رکھتا۔ وہ اولاد کیا ہے کہ جوان بچہ ہو اور وہ اپنے والدین کو دکھ دے، اپنے والدین کو اذیت دے، اس کی جوانی کا کیا فائدہ کہ جس کے جوان ہونے پر بھی اس کے والدین دکھوں کی زندگی گزار رہے ہوں۔ اس لیے نوجوانوں، سجدہ بھی قبول کوئی نہیں ہے اگر والدین کو دکھ دیا ہے، نمازیں بھی قبول کوئی نہیں ہیں اگر والدین کو دکھ دیا ہے، روزے بھی قبول کوئی نہیں ہیں اگر والدین کو دکھ دیا ہے، اور حج بھی قبول کوئی نہیں ہے اگر والدین کو دکھ دیا ہے، عمرے بھی قبول کوئی نہیں ہے اگر والدین کو دکھی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رسول راضی ہو جائیں تو پہلے ان کو راضی کر لیں۔ اگر کسی کے والدین کافر بھی ہیں نا جی، کافر بھی، تب بھی ان کی فرما برداری کا حکم، تب بھی ان کو آپ دکھ نہیں دے سکتے، ہاں ان کی پیروی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہیں بتوں کو تم پوجو، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی کے والدین بت پرست ہوں اور کہیں کہ ہمیں بت خانے چھوڑ کے آؤ، امام صاحب فرماتے ہیں بت خانے چھوڑنے نہیں جانا، کیونکہ راستہ غلط ہے نا، اولاد چھوڑنے نہ جائے۔ اگر وہ کہیں نا کہ ہم بت خانے چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ہمیں لے کے آنا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اولاد پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو بت خانے سے لے کے گھر میں آئے۔ اللہ اکبر، یعنی والدین کافر بھی ہیں تو اس کے باوجود ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے اور ان کی تابعداری کرنی ہے۔ لہذا یہ میسج بھی ہے کہ والدین کو دکھ نہ دیں، والدین کو۔ اور یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، جن کے پاس والدین رہتے ہیں نا، جس بیٹے کے پاس والدین رہتے ہیں، میں نے یہ جملہ سنا ہے، میں اس کی بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میرے پاس رہتے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے اماں جی میرے پاس رہتے ہیں۔ بھائی یہ بھی انہیں سکون دینے والا جملہ نہیں ہے، یہ بھی انہیں سکون دینے والا جملہ نہیں ہے۔ یہ مت کہو کہ ابا جی میرے پاس رہتے ہیں، اماں جی میرے پاس رہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو میں ابا جی کے پاس رہتا ہوں، میں اماں جی کے پاس رہتا ہوں، اماں جی نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ یار کیا ہو گیا، تیرے پاس 4 روپے آ گئے ہیں، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا ہے؟ کبھی وہ وقت تو یاد کر، تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا وجود کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں تھا، اور جن کے وجود کی برکت سے تو دنیا میں آیا ہے، اور انہیں اس قدر حقیر لہجے میں کہتا ہے کہ اماں جی میرے پاس رہتے ہیں، روٹی میں دیتا ہوں، تو روٹی کیا دیتا ہے؟ ابا جی میرے پاس رہتے ہیں، ان کو کھانا، ان کو دعائیاں میں دیتا ہوں۔ وہ وقت بھی یاد کر، یہاں جوانی تک انہوں نے اپنی پشت کو جلایا ہے دھوپ کے اندر تیری خاطر، تمہیں نوکری دلانے کی خاطر ساری مزدوریاں انہوں نے کی ہیں۔ آج 4 روپے تیرے پاس آ گئے ہیں اور تو کہتا ہے میں ابا جی کو رکھا ہوا ہے، میں نے اماں جی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ جملے بھی ہم نے تبدیل کرنے، یہ جملے زندگی میں کبھی بھی نہیں بولنے، یہ جملے بھی والدین کو دکھ دینے والے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا ہے کہ اماں حضور نے مجھے رکھا ہوا ہے، ابا حضور نے، بولیے نا، ابا حضور نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ غلطی سے بھی نہیں بولنا کہ میں نے ابا جی کو رکھا ہوا ہے۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آگے نا، عرض کرتے ہیں حضور میرے ابا جی ہیں اور میرے پاس مال ہے، وہ مال مانگتے ہیں، تو وہ مال ایسا تھا کہ وہ بیٹے نے خود کمایا تھا، وہ باپ کی وراثت نہیں تھا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ بیٹے نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا تھا۔ تو بیٹا دوڑتا دوڑتا آیا کہ حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے مال کمایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے ابا جی مال مانگتے ہیں۔ تو حضور نے کمال کا جملہ بولا، جملہ ایک ہی بولا، ساری امت کی تربیت فرما دی۔ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی نا جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ کبھی بھول کے بھی نہیں کہنا
کہ اماں جی کو میں نے رکھا ہوا ہے، ابا جی کو میں نے رکھا ہوا، بلکہ کہنا ہے اماں حضور کے پاس میں رہتا ہوں، ابا جی کے پاس میں رہتا ہوں، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے والدین کو دکھ نہیں دینا، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یوں بھی آیا ہے، حضور فرماتے ہیں دنیا میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں مل سکتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی۔ یہ حدیث رسول ہے، دنیا کے اندر بھی ضرور ملے گی۔ ہاں اگر غلطی ہو گئی ہے ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر دنیا میں معافی نہیں مانگ سکا، موقع نہیں ملا، ان کی قبر پہ جایا کرے، ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرے، ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگا کرے، تو علماء فرماتے ہیں پھر بھی اللہ مہربان ہو جائے، پھر بھی اللہ پاک مہربان ہو جائے گا۔ لہذا والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میری سواری آگے چلی تو میں نے منظر دیکھا کہ ایک گروہ ایسا ہے جس کو چھریوں کے ساتھ فرشتے ذبح کر رہے ہیں، چھریوں کے ساتھ، وہ بھی جہنم کی چھریاں ان سے ذبح کر رہے ہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نہ حق ارادتاً مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا تھا، جان بوجھ کے۔ ایک تو ہوتا ہے غلطی سے ہو گیا ہے، ایک ارادتاً قتل کرنا ہے۔ بڑے قتل ہو رہے ہیں، بندے ارادہ کر کے چونکو میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارادہ کر کے کہتے ہیں میں نے مار کے جانا ہے، اس کو ختم کر کے جانا ہے۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ مار بھی رہے ہیں، اور اس کی تصدیق قرآن کے اندر بھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر آمدن ظلمن قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک بڑا عذاب ہے اس کے لیے، عذابًا عظیمہ، بڑا عذاب ہے۔ لہذا یہ زندگی میں سوچنا بھی نہیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو قتل کرنا ہے۔ بڑے بڑے دکھ بھی ہو جائیں، بڑا بڑا معاملہ بھی ہو جائے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے، قتل کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جرم ہو گیا تو پھر اس کی سزا بہت بڑی ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سواری آگے گئی تو میں نے منظر کیا دیکھا، ایک گروہ ہے جن کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچلا جا رہا ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں، جیسے چکی کے دو پیڑ ہیں نا، نیچے دانے آئیں تو آٹا بنتا ہے، اسی طرح دو پہاڑوں کے درمیان لوگوں کو کچلا جا رہا ہے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیارے جبریل یہ معاملہ کیا ہے، بتائیں نا ذرا، امت کو بھی پتہ چلے نا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی میں ہوں، اور لوگوں کو حقیر جانتے تھے، اور لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کو اپنی بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے، لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے، اور غرور دل میں پالتے تھے، تکبر دل میں پالتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم ہی دنیا میں آئے ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے جو تھے ان کو معراج کی رات میں نے کچلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرنے والوں کا وجود چونٹیوں کی طرح ہوگا، چونٹیوں، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، چونٹیوں کی طرح چھوٹا وجود کر دیا جائے گا۔ تو نے اپنے وجود کو بڑا کیا ہے، تکبر کرتا رہا ہے، غرور کرتا رہا ہے، اللہ پاک ایسے انسان کے وجود کو ختم کر دے۔
اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری سواری آگے گئی تو میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انتہائی دردناک عذاب ہو رہا تھا، انتہائی دردناک عذاب ہو رہا تھا، آگ کا عذاب تھا۔ اور میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی خوشامد کرتے تھے، بادشاہوں کی خوشامد، خوشامد سمجھتے ہیں نا؟ خوشامد کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ ظلم کرتے ہیں اور دیکھنے والے شاباش دیتے ہیں، بادشاہ آپ جیسا نیک ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے عادل ہیں، بڑے انصاف پرست ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ جیسا تو آپ جیسی تو نماز پڑھنے کے لیے میں نے کسی مولانا صاحب کو نہیں دیکھا، اتنی اعلیٰ آپ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، جھوٹی خوشامد کرتے ہیں، اور جھوٹی خوشامد کرنے والے ان کو بھی سزا معراج کی رات دیکھی گئی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے لوگو ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، تم بھی جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ اگر تم نے ظالموں کی حمایت کی تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اس لیے جھوٹی خوشامد سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سارے معاملات جو حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھے ہیں، یہ یا تو پہلی امتوں کا حال سامنے بیان کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو کچھ واقعات ہونے والے تھے وہ حضور کے سامنے رکھے ہیں۔ اور یہ امت اور پہلی امتوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی امتیں گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا۔ ایک امت کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا تھا ہفتے کے دن صرف شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن شکار۔ دیکھو نا ہمارے نزدیک تو یہ بالکل معمولی سا کام ہے، اتنا ہی اللہ پاک نے فرمایا تھا اتوار کو، سوموار کو، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ شکار کرو، مچھلیاں پکڑو، لیکن ہفتے کے دن شکار نبی کی زبان سے کہلایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے گناہ کیا، ادھورا کیا، انہوں نے گڑھے بنائے، حوض بنائے، خود شکار نہ پکڑا، گڑھے بنائے، حوض بنائے اور تھوڑے تھوڑے سوراخ کر دیے، چلو اب خود بخود شکار جو آئے گا اس کو پکڑ لیں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کا کام کیا تو 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ تھا، وہ کہنے لگے یہ کام ہم کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم ان سے رشتہ توڑ کے رکھیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ وہ کہتا تھا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو، آج بھی ہیں نا لوگ، اور چلو جی سارے ہی ٹھیک نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ صوفی تھے، تسبیحاں کھینچ رہے تھے، تسبیحاں پڑھ رہے تھے، بس ٹھیک ہے جی، جتنے جتنے کو لگ گیا سارے ہی ٹھیک نہیں۔ وہ اس طرح کے مزاج کے لوگ تھے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، اور چھوڑو جی سارے ہی ٹھیک ہیں، جو کرتے ہیں ان کا اپنا ہی گناہ ہے نا، ہم نے ان کو برا نہیں کہنا، کیونکہ برا کہا تو ناراض ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ اس طرح کے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی وہ بندر بنے، اور جنہوں نے ان کو برا نہیں نہ کہا، صرف چپ رہے، وہ خنزیر بنے۔ چپ رہنے کا اتنا نقصان ہے، وہ خنزیر بنے، وہ خنزیر بن گئے۔ تو محترم حاضرین، آج ہم کے اندر سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گناہ تھا، ہمارے اندر ساری نافرمانیاں پائی جاتی ہیں، مگر بچے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں بچے۔ یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، حضور کے نام کی وجہ سے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، نیچے 2 ستون ہیں، بڑا چھت کریں تو اور ستون بنائیں گے،
اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ خیمہ افلاک کا سادہ اسی نام سے ہے، یہ جو اتنا بڑا آسمان ٹھہرا ہوا ہے نا، یہ حضور کے صدقے میں ٹھہرا ہوا ہے، اور جو اتنا بڑا آسمان حضور کے صدقے میں ٹھہرا ہوا ہے نا، تو پھر تیری میری شکل بھی حضور کے صدقے میں بچی ہوئی ہے، حضور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لہذا جو گناہ، جو عمل معراج کی رات آپ نے سارے ملاحظہ فرمائے، مشاہدات آپ نے دیکھے سنے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو بتائے ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے، آیا ان گناہوں کے اندر ہم شامل تو نہیں؟ اگر ہم ان گناہوں کے اندر شامل ہیں تو خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے۔ یہ زندگی تھوڑی زندگی ہے، آگے جا کے ہزاروں سال جا کے قبر میں سونا ہے، لاکھوں سال آگے تو موت، پھر جنت دوزخ کا معاملہ، پھر کروڑوں اربوں سال ہیں۔ یہ 60-70 سال کی عمر کے پیچھے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ کسے نال وفا نہیں کیتی، اے دنیا بے اعتباری، تے نہ محبوب رہا کوئی ایتھے، تے نہ کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لاویں، جتے روسیں جاندی واری، جتے روسیں جاندی واری۔ اور نہ کر بندیا میری میری، تے نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا اے میلہ، دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، باقی اللہ کی ذات، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے مرنا ہے، یہاں تک کہ ملک الموت نے بھی مرنا ہے، جو سارے جہان کی روح نکالتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے بھی موت دے دے۔ اس لیے جہاں سے ہم آئے ہیں پھر دوبارہ جہاں جانا ہے اس کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا